خواتین حضرات، پچھلے 2 سال میں ہم نے اپنے بہت سارے پیارے کھوئے ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جو وبا کا سلسلہ شروع، اس میں بہت ڈیتھس ہوئی، ہمارے قریبی محبت کرنے والے پیاروں کی، دوستوں کی چلے گئے ہمیں چھوڑ کر۔ ہم بھی ایک خوف میں مبتلا رہے، مرنے کے خوف میں، بیماری کے خوف میں مبتلا رہے۔ ایک جملہ مجھے بار بار سننے کو ملا، اور وہ تھا، ارے یار کیا ڈرنا ہے، موت کا تو ایک دن معین ہے، یہ کیا ٹیکہ لگوانا، کیا ویکسینیشن کروانا، جب دن ہی فکس ہے اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک دن فکس ہے تمہارا، تو یہ جو ویکسینیشن اور یہ دوائیاں اور یہ ڈاکٹر اور یہ سلسلے کس لیے یار، کس لیے؟ تو اب سوال تو بڑا ویلڈ ہے نا، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی کئی بار یہ جملے کہے ہوں گے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ گنجل کھولے جائیں، کچھ چیزوں کو تھوڑی سی گہری نظر سے دیکھ کے ان کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ موت کا جو دن معین ہے نا، وہ کس طرح سے معین ہے میری نظر میں۔ اب آپ اگر اس سے کچھ مختلف سوچتے ہوں تو آپ کا حق ہے، اور آپ کو اگر یہ چیز پسند نہ آئے تو آپ اسے اگنور کر دیجیے گا، اور میری اس جاہل کی اور بھی تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ اگنور کرتے ہیں، تو اس کو بھی اگنور کر دیجیے گا۔ میری نظر میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے دن معین ہونا موت کا اس طرح سے ہے، جیسے کہ آپ کبھی بازار سے دوا خریدیں تو اس کے اوپر ایک لکھی ہوتی ہے ڈیٹ آف مینوفیکچر، اور نیچے لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف ایکسپائری۔ یعنی مثال کے طور پر 2022 میں دوائی خرید رہے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے 2024 اپریل میں یہ دوائی ایکسپائر کر جائے گی۔ اب یہ ایک دن معین ہو گیا اس کا کہ اپریل 2024 میں یہ دوائی ختم ہو جائے گی، یہ ایکٹیو نہیں رہے گی، دوسرے لفظوں میں مر جائے گی، تو اس کے مرنے کا دن مقرر کر دیا نا مینوفیکچرر نے۔ اچھا، اب نیچے اس کے لکھا ہوا ہے اسٹور ان اے کولڈ ڈرائی پلیس۔ اس دوائی کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھیے گا جہاں پانی نہ لگے، جہاں اس پر تیز روشنی نہ پڑے، اور یہ خشک جگہ۔ اچھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس دوائی کو لیا، استعمال کیا، اٹھا کے پھینک دیا وہاں ایک دن اس کے اوپر بارش پڑی، آپ نے کہا بارش پڑی ہے، اس کو اٹھا کے دھوپ میں رکھ دیا کہ یہ سوکھ جائے۔ جب وہ دھوپ میں سوکھ گئی تو آپ نے اس کو لا کے دراز میں رکھنے کی بجائے تاک پہ رکھ دیا۔ تو اب یہ جو دوائی ہے یہ 2024 تک تو نہیں چلنے والی، یہ تو اگلے 3 مہینے میں خراب ہو جائے گی۔ جب 3 مہینے میں خراب ہو جائے تو آپ مینوفیکچرر کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ بھی اس کے اوپر تو لکھا ہوا تھا 2024، یہ تو اس کا دن معین تھا، تو 2024 دن معین ہے، یہ ابھی کیسے خراب ہو گئی؟ تو وہ مسکرا دے گا نا آپ کے اوپر، وہ کہے گا جناب یہ دیکھیے میں نے 2024 کے ساتھ کچھ انسٹرکشنز بھی لکھی ہیں اس کو زندہ رکھنے کی، اگر آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے تو یہ 2024 تک رہتی۔ اگر آپ ان انسٹرکشنز کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اور اس سے بالکل اپوزٹ طریقے سے اس دوائی کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو پھر وہ دن تو معین نہیں رہے گا نا، یہ دن تو اب آپ نے معین کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضور اسی طرح سے مجھے اور آپ کو مینوفیکچرر نے ایک ڈیٹ آف ایکسپائری دی ہے، لیکن یہ آپ کی عقل سلیم پر چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ اس ڈیٹ آف ایکسپائری کو اگر چاہیں تو آگے کر لیں، یعنی اس سے پہلے لے آئیں۔ کس طرح سے؟ کھابے کھائیں، تباہی کر دیں اپنی، جس طرح بھی کرنا چاہیں، کھانے پینے کے انداز سے، ریڈیشن کے انداز سے، مختلف اور ایسی حرکات و سکنات کرنے سے زندگی میں جو کہ انسان کی ڈسٹرکشن کا باعث ہوتی ہیں۔ آپ گاڑی چلائیے 170 کلومیٹر کے اوپر، اور آپ چھلانگ لگائیے 100 فٹ اوپر بلڈنگ سے جا کے، تو ظاہر ہے تو پھر وہ مینوفیکچرر کی ڈیٹ آف ایکسپائری کے حساب سے تو آپ ایکسپائر نہیں کریں گے نا۔ اس نے جو طریقہ کار بتایا تھا اور اس کی پوری تفصیل اس نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پہنچائی تھی۔ دیکھو انسانوں کی طرح جو اللہ کی تخلیق ہے اس کے زندہ رہنے کا یہ انداز ہے، تو آپ اس انداز سے زندگی گزارتے تو پھر اس ڈیٹ آف ایکسپائری کے لیے بھی وہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہوتی۔ لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو کول ڈرائی ڈارک پلیس پر سٹور نہ کیا تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میرے تو موت کا ایک دن معین ہے۔ میں اور آپ روز اپنی موت کا سامان کرتے ہیں، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ
جس طرح سے اہتمام کرتے ہیں نا موت کا، اسی طرح سے اپنی زندگی کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اتنا ایفیشینٹلی آپ دوا کو سٹور کریں اور اس کی لک آفٹر کریں اور اس کو دیکھتے چلے جائیں کہ وہ ڈیٹ آف ایکسپائری سے بھی 2-4 مہینے آگے چلی جائے. یہ انداز ہے میرے خیال میں زندگی گزارنے کا. اور یوں آپ تھوڑا سا اس تصور سے اس کو ری انٹرپریٹ کر کے سوچیے گا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو غالب شاعر جو باتیں کیا کرتے ہیں وہ تھوڑی سی گہری ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی گہری نظر سے ضرور دیکھیے.